جی تو جب یہ ایک دم ہوا صبح کی نماز پڑھ کے وہ سوئے اور جب ان کی وائف نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ تو ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے, جان کب کی نکل چکی ہوئی تھی. تو میرے پاس بیٹی بھاگی ہوئی آئی, خالہ آئی میرے پاس آ کے کہنے لگی امی امی آپ کو ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے مضبوط ہو کے ایک بات سننی ہے, اور وہ یہ کہ مسنہ موو نہیں کر رہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے, میں آپ کو بتاؤں شازیہ کہ آپ اس کی جتنی چاہیں پریپریشن کر لیں, اس کی کبھی پریپریشن نہیں ہوتی ہے. تو میں نے کہا کبھی میں اور آپ کوئی خاص ہیں جو ہم لکھوا کے لائیں کہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا. تو آپ ذرا مضبوط رہیے گا. اور سنی کو جو ہے نا بے ہوش ہو گیا اور اس کو ایمبولینس لے گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو حالات پیش کیے گئے, اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا اختیار کر لے تو آخرت, تو بندے نے آخرت اختیار کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی آن آر ادر پروگرام آف حبل اللہ. آج ہمارے ساتھ ہماری سردل عزیز اور ماشاء اللہ ایک بہترین شخصیت, اور آج تو ہمارے لیے وہ اور ایک بہت اہم شخصیت بن کر آئی ہیں. ڈاکٹر آسیہ مدنی کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہیں آپ سب کے سامنے. آج کا پروگرام ہمارے لیے بھی بہت موٹیویشنل ہے, آپ سب کے لیے بھی بہت موٹیویشنل ہے. ہماری زندگی کے وہ معاملات جن کے متعلق شاید ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں, جن کو ہم جب ہم ایسے معاملات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں تو ہم اس دوران کر جاتے ہیں انکانشیسلی, اور شاید آپ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے. میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک بہت بڑی اگزامپل آج ہمارے سامنے ڈاکٹر آسیہ مدنی ہو کر بیٹھی ہیں. آپ سب جانتے ہیں, اور ہمارے لیے, ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ ڈاکٹر آسیہ مدنی کے بیٹے مثنیٰ ان کا انتقال ہو گیا. اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے, ان پر اپنی فضل کو نشاور کرے. اور آج ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. ہمارا آج کا مقصد ان کے ساتھ ان کو بلانے کا یہ ہے کہ کیا زندگی کے ایسے لاس جو ہیں جس میں ہمارے امیڈیٹ, ہمارے پیارے, ہمارے گھر کے, ہمارے بچے, کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ماشاء اللہ ایک اسٹرانگ مدر کہ وہ آج ہمارے سامنے بیٹھی ہیں اور ہم سب کو وہ گائیڈ لائن دینے جا رہی ہیں کہ ایسی سچویشن میں ہمارا رب ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, ہمیں کرنا کیا چاہیے. دراصل آئیے ان سے لیتے ہیں ساری انسپریشن. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر کثیرا. رب صاحبہ, یو جوائنڈ us today, you are sitting in front of us as an example, like as an exemplary mother. ہمارا آپ سے جو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سچویشن ہمارے ساتھ گزر رہی ہے, آپ کے ساتھ اسپیسیفکلی جو اس وقت گزر رہی ہے, سب سے پہلے تو یہ طریقہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ جب ہمارے کوئی اپنے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو تعزیت کا اظہار کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں پریویلنگ ہے, کہیں ہم کسی غلطی پہ تو نہیں ہیں, یا کہیں ہم ایسے الفاظ تو ادا نہیں کر دیتے کہ جو ہمارے رب کو ناپسند ہیں. اور دوسرا, کیا ماشاء اللہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں اس وقت, یو آر آئی وڈ سے آپ دا بگیسٹ ایگزامپل رائٹ ناؤ فار آل آف اس. کیا اتنے بڑے لاس کے اوپر کیا رب کی ذات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ختم ہو گئے, ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا, ہم کہیں بیٹھ نہیں سکتے, اب ہم کہیں جا نہیں سکتے, اب ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے, کوئی ہمیں دیکھے نہ, کوئی ہم سے بات نہ کرے, کوئی ہمیں بلائے نہ, اور بس ہم بیٹھ کے غم مناتے ہم رہیں. غم مناتے رہیں. کیا یہ ہے, یا ہمیں دین کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیے. جزاکم اللہ خیر مجھے بلانے کے لیے اور اس وقت کے اوپر جو ہے میرے سے تعزیت کرنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مثنہ کو دنیا سے گئے آج 5واں دن ہے. میں پیار سے سنی کہا کرتی تھی اور بہت ناراض ہوتا تھا, میں بڑا ہو گیا ہوں, بس کر, اب آپ دوستوں کے سامنے نہ کہا کریں آپ مجھے. لیکن میرے لیے تو وہ سنی تھا, اور اس کے نام سے اس کے فون نمبرز محفوظ ہیں. بہرحال تو یہ آپ نے جو مجھے یہ بات کہی نا کہ ایک ایگزامپل ہونا یا اس طرح سے بیٹھنا, حقیقت یہ ہے کہ غم برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو تصویر کشی آپ نے کی ہے کہ چونکہ میرے پہ غم آ چکا ہے لہٰذا آئی ہیو آل دی رائٹ کہ میں کس طرح گر جاؤں, میں فنا ہو جاؤں, میں مر جاؤں. اور وہ جو ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہو کچھ سکتا. بعض اوقات ہمارے اتنے, ڈاکٹر صاحب آئی سوری ٹو انٹرپٹ یو, الفاظ بہت خطرناک حد تک چلے جاتے ہیں کہ تمہاری جگہ میں کیوں نہیں چلے گئے. یہ بھی ہم کہتے ہیں ایگزیکٹلی. تو بالکل آج یہ جو ہم پھر پروگرام ریکارڈ کرنے بیٹھے ہیں, یہ در حقیقت میری وہ کیفیات ہیں جو میں پچھلے 5 دنوں سے محسوس کر رہی ہوں. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے, میں آپ کو بتاؤں شازیہ کہ آپ اس کی جتنی چاہیں پریپریشن کر لیں, اس کی کبھی پریپریشن نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, ہم سب نے اپنے آس پاس اپنے پیاروں کی اموات دیکھی ہیں, خود بھی کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں
جس میں ہم ہاتھ لگا کے آئے ہیں، اس کے باوجود موت کی پریپریشن نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ بہت انسان کے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بنائی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. undoubted. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے، whether we like it or not. بالکل یہ دنیا میں ایسا ہی ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ موت کو مقدر کیا ہے، تو زندگی کا حصہ موت ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم سے چھوٹ کے تم جا نہیں سکتے، یعنی یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. صحیح بات. ہم اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ نیگیٹو، وہی جس کی ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھی ہوں تو میرا خیال ہے شاید یہ والی کیپیسٹی ہر ایک کو اللہ نے دی ہوئی ہے. بالکل بالکل. ہم ٹھیک ہے، کبھی اس کو ہم نے باہر کبھی لے اس کر کو نہیں آتے. ان کو لے کے نہیں آئے، ہم نے کبھی اس کو ڈھونڈا ہی نہیں، اور ہم نے شاید سوچا ہی نہیں کہ میں اس قابل ہوں بھی یا نہیں ہوں. اس پر جو ہے مجھے معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے لکھ کے بھجوایا تھا. ان کی اسی طرح کسی شاید اولاد کی ڈیتھ ہو گئی تھی کہ دیکھو جو تو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور وہ واپس بھی نہیں آنا. اب اگر تم صبر کرو گے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے تو ہر چیز تمہارے حق میں ہے، اور اگر تم نہیں صبر کرو گے تو تم نہ صبر کرو، ڈو واٹ ایور یو لائک، بالکل کوئی واپس نہیں آ سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اور ابھی جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ جب ہم بات کرنے لگتے ہیں، وہی بات ہے، میں نے بھی ان باتوں پر کبھی غور نہیں کیا تھا. آج یہ وقت آیا ہے تو میرے سامنے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں، انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ. میں ساری رات سو نہیں سکی، میں نے آپ کے بارے میں خبر سنی تو میرے دل کو یہ ہوتا رہا. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ کی میرے ساتھ محبت کا اور اخلاص کا تعلق ہے، اور ایک انسانیت کا تعلق ہے، کیونکہ اس غم سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں. اس کے باوجود ہمارے دین نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا نا. ہمارا دین تو کہتا ہے سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ٹھہر جاؤ، ری ایکشن دینے سے پہلے اس حقیقت کو دوبارہ سرفیس کر لو. بالکل کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا. بالکل. جب اس کو قبول کر لو گے نا تو باقی چیزیں قبول کرنی آسان ہو جائیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اس گریف میں مجھے جو سب سے زیادہ طاقتور احساس ہوا ہے نا شازیہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. مجھے ایمان کی اہمیت کا پتہ چلا. ماشاء اللہ. ہم سب کہتے ہیں ایمان میرا سرمایہ ہے، اللہ ایمان کے ساتھ موت دے دے، اللہ ایمان کی سلامتی دے، یہ ایک ہم پریویل کرتے ہیں. بالکل. لیکن پتہ نہیں شاید ہم نے اس کو سوچا یا نہیں سوچا، ایمان اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ آج کل جس میں اگر میرے پاس ایمان نہ ہو تو میرے پاس سوائے مایوسی کے اور اندھیرے کے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن ایمان مجھے کہہ رہا ٹھہرو، یہ وقتی جدائی ہے. بالکل. اور ایمان مجھے کہہ رہا ٹھہرو، تم اس دنیا کو سمجھ کے بیٹھی ہو حقیقی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، اگلی لمبی زندگی ہے. ایمان مجھے کہہ رہا اپنے رب کی رحمت پہ امید رکھو، وہ تم سے زیادہ اچھی جگہ کے پاس ہے. رب کی محبت ماں اس کی محبت سے ہے، تو میں بھی تو ماں ہوں نا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے پاس وہ گیا ہے وہ میرے سے بہت اچھی جگہ پہ. ایمان مجھے کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، درجہ اس کا. ماشاء اللہ. حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صحیح بات. کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. میں بھی 4 دن رونے کے بعد مجھے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. زندگی تو 1 منٹ بھی نہیں رکتی ہے، اور بھول جاؤں گی. میرا پہلے بھی ایک بیٹا دنیا سے گیا اس سے 30-35 سال پہلے، اللہ اکبر. اور اس وقت مجھے یاد ہے ایسے ہی تکلیف دہ وقت تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے کزن دنیا سے چلے گئے ہیں، ایوب بھائی جان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے. ان کا وہ مجھے پیار کرتے ہوئے اور تسلی دینی، تم فکر نہ کرو، تمہارے اتنے بچے ہوں گے تمہیں یاد ہی نہیں ہوگا. اور میں اتنا غصہ کرتی تھی، دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا. آج وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ اس غم کی وہ اہمیت ہے نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کی آزمائش بنائی ہے. بالکل. اور جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں نا، اپنے رب کی منشا کو، جب تک ہمیں سکون تسلی آئے گی نہیں. اور یقین کیجئے جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایمان کا سرمایہ ہے جو انسان کو مشکلیں برداشت کروا دیتا ہے. اور میں یقین کیجئے سوچ رہی تھی کہ میرے پاس تو اتنی بڑی وہ ہے روشنی کہ میں اپنے آپ کو اتنی تسلیاں دے رہی ہوں. تو جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. کیا کرتے ہوں گے؟ ایک تو یا تو خودکشی کر لیں، بالکل، یا پھر خود بھی اپنا دماغ لوز کر دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سب سے پہلی حقیقت اور سب سے پہلا جو ہے وہ بالکل انسان کا یہ ہے. ہماری زندگی کی حقیقت اور ایمان کی موجودگی یہ ہمیں سنبھالتی بھی ہے، اور یہ پھر ہمیں سہارا بھی دیتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں سرمایہ بھی ہے. بالکل. اور ان خوبصورت الفاظ کو بھی ادا کرنے کی دیتی ہے کہ اللہ کی منشا، اللہ کی رضا، اللہ کا مال اللہ کے پاس. اور اسی طرح ہم نے بھی انشاءاللہ ایک دن جانا ہے
اس کے متعلق مجھے بڑی خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ, آئی ووڈ لائک ٹو شیئر فار ایوری ون ہیئر, کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی جگر کا ٹکڑا اولاد کو لے لیتے ہیں تو فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں, تم نے میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا, یہ الفاظ آتے ہیں, لے لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یا اللہ, ہم نے اسے لے لیا. پھر وہ کہتے ہیں اس بندے کا کیا معاملہ تھا؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یا رب, انہوں نے اس نے صبر کیا, تیرا شکر ادا کیا, تیری تمہید کی, تیری تعریف کی, اور تیرے سے اجر کے طلبگار ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر لکھ دو جس کا نام بیت الحمد ہو. دیکھ لیجئے. پھر ماشاء اللہ میں کہتی ہوں کہ مطلب what else do we need then؟ اگر ہمارے لیے اللہ نے مشکل ڈالی ہے تو اللہ نوز کہ یہ بندہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے. اس تکلیف کا اجر بھی اس رب کی ذات نے کتنا بہترین دے دیا, وہ بھی اس وقت جب کہ اس نے یہ سب کیا. اب آپ وہ بھی تو جانتی ہیں نا, اس نے فرمایا کہ صبر تو وہ ہے کہ جو اس وقت کیا جائے, بعد میں تو وقت اپنے آپ صبر دے دیتا ہے. مصیبت کے پہلے جھٹکے پر. مصیبت کی پہلی جو ہے. اچھا شازی, میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, چونکہ ہسبینڈ کا بائی پاس کا چل رہا تھا نا, تو جب یہ ایک دم ہوا, صبح کی نماز پڑھ کے وہ سوئے, اور جب ان کی وائف نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ تو ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے, جان کب کی نکل چکی ہوئی تھی. 7:30 بجے کے قریب ناشتے کے ٹائم پہ آواز دے رہی تھی میں, ان کے لیے پراٹھا بنا کے رکھا, بہت ان کو ہوتا تھا مزنہ کو, آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے پراٹھا بنا دیا کریں مجھے. اور مجھے ادھر ادھر نہ ملازموں کے ہاتھ, اپنی وائف کو بھی کہتے تھے امی سے بنوانا ہے. تو پراٹھا بنا کے رکھ کے میں نے اس کے لیے آواز دی, تو ایک دم جب پتہ چلا کہ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں, تو میرے پاس بیٹی بھاگی ہوئی آئی, خالہ آئی میرے پاس آ کے کہنے لگی, امی امی آپ کو ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے مضبوط ہو کے ایک بات سننی ہے, اور وہ یہ کہ مسنہ موو نہیں کر رہے. اچھا اس وقت جو ہے نا, چونکہ میں دیکھ رہی تھی ہسبینڈ میرے, میں ناشتہ بنا رہی تھی ان کے لیے, میں پھلکا بنا رہی تھی, اور وہ اپنے لیے انسولین وغیرہ لگا رہے تھے, تو مجھے ایک دم میرے دل نے یہ بات کہی کہ اگر تم نے صبر نہ کیا تو عبدالقوی صاحب کا کیا ہوگا, اگر تم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا. میں یہ سمجھتی ہوں وہ جو ہمارے برین کے پاس کچھ سیکنڈز ہوتے ہیں نا ایک ڈیسیجن لینے کے لیے کہ میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی توفیق دی ماشاءاللہ. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ, بلکہ میں نے مغیرہ کو اور حالہ سے کہا, میں نے کہا آپ ایسا کرو کہ ایمبولینس بلاؤ, اور ایمبولینس کے جب تک ہمیں بات کا پتہ نہیں لگ جائے ہم نے ابو کو کچھ بھی نہیں بتانا. اینڈ آئی جسٹ پریٹینڈڈ کہ نتھنگ ہیپنڈ, اینڈ ایون ہی ڈڈ ناٹ ریئلائز اینی تھنگ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہ پراٹھے بن گئے, اس کو میں نے کہا اب میں کیا کروں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو تو وہاں پہ دھنیا کی ڈھیر سارا بنچ پڑا تھا, میں نے جلدی سے اس کو کھول کے اس کو بنانا شروع کر دیا. تو بات یہ, پھر اس کے بعد پھر جب ہسبینڈ کے پاس پھر میں گئی اور ان کو میں نے جا کے کہا, میں نے کہا عبدالقوی جو فلسطینی ہیں اٹھتے بیٹھتے ان کو نہیں پتا کہ اگلی گھنٹہ جو ہے وہ بم گرنا ہے اور کس نے دنیا سے جانا ہے. تو میں نے کہا عبدالقوی میں اور آپ کوئی خاص ہیں جو ہم لکھوا کے لائیں کہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا, تو آپ ذرا مضبوط رہیے گا. اور سنی کو جو ہے نا بے ہوش ہو گیا اور اس کو ایمبولینس لے گئی ہے, اٹھ کے نماز پڑھنے لگ گئے وہ. جی بس ایسا ہی. اور میں وہی بات دوبارہ میں کہوں گی, ایمان سب سے بڑا سہارا, اور اس کی اہمیت کا مجھے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اب یہ دیکھیے کہ مطلب ہمیں تو ہماری مطلب شاید ہم لوگوں نے کبھی چھاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہماری ہسٹری, ہمارے صحابہ, ان کی زندگیوں سے ہمیں کیسے کیسے خوبصورت واقعات ملتے ہیں. اب مجھے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا, شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ جو صحابیہ تھیں کہ جن کے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے ایک جہاد کے لیے, بالکل, اور پیچھے سے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اور وہ جب وہ واپس آئے ہیں سڈنلی, اور وہ آئے ہیں تو انہوں نے ان کو کچھ نہیں بتایا. ہی کیم, ہی ہیڈ ہز فوڈ, دے ہیڈ اسپینٹ پیسفل نائٹ اینڈ آل دیٹ. اور اگلے دن انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس اللہ کی کوئی امانت آپ کے پاس, جب کسی شخص کی کوئی امانت ہو آپ کے پاس لینے آئے تو آپ کا کیا ہوگا معاملہ, تو آپ کہیں گے اس کی امانت تھی, میں اسے خوشی خوشی دے دوں گا. تو انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کو کہا رات کے بعد کہ آپ کا بیٹا آپ کے رب کی امانت تھا, اس کے رب کے پاس چلا گیا, اس نے اس کو بلا لیا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا, وہاں پر بھی انہوں نے وہ بڑی حقیقت ان کے سامنے لے کے آئی. بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں, ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری لمیٹڈ جو سوچ ہے نا, بالکل وہ اصل میں مار جاتی ہے. صحیح بات ہے. جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے وہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور وہ سوچ تو پھر عقیدہ ہے نا. عقیدہ ہے, بالکل. تو آ جا کے پھر عقیدے کی بات آ گئی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے, میری مدر, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, عید سے تیسرے دن میری مدر کو برین ہیمریج ہوا تھا. رضیہ مدنی میری جو مدر ہے, اور اتنا ایکٹیو, اتنا انفلوئنسنگ, اتنا امپریسو جو بندہ ہے, وہ ایک دم بستر پہ آ گیا اور سیمی ویجیٹیو اسٹیٹ میں آ گیا. مجھے وہ کہا کرتی تھی, وہ کہتی تھی غم کرنا گناہ ہے, غم کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہی لمیٹڈ سوچ ہے کہ وائی می. اور یقین کیجیے میں آپ کو باتیں بتا نہیں رہی, میں اپنے آپ کو بتا رہی ہوں. مجھے باتوں کے سننے کی بے حد ضرورت تھی. بالکل.
اور وہ مجھے کہتی تھی کہ تم غم کرتے رہنا گناہ ہے. اور میں وہی کہتی تھی غم کوئی اپنے بس میں ہوتا ہے؟ نہیں. اب جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں ہوتا ہے بس اپنے, ہم نے صرف اپنے بس کو ایکسپلور نہیں کیا. We haven't tried it. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. اب اسی بیماری پہ دیکھ لیجئے نا کہ آپ سر نے کیا کہا کہ ملو تو کہو لا باس طہور انشاءاللہ, غم نہ کرو, یہ بیماری تو تمہیں پاک صاف کر دے گی. بالکل ایسا. اب ہمارے دراصل نارمز اور ویلیوز اس طرح بالکل مختلف ہو چکے ہیں. اچھا, اب آپ کو میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ, ماشاء اللہ بڑی اچھی ایک چل رہی ہے ہماری, اس میں تو ہم نے ماشاء اللہ یہ ڈسکس کر لیا کہ ہمارا ابھی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہماری وفات کے اوپر, کیونکہ بہت بڑا معاملہ ہے, دیکھیے اس کو ہم لوگ آنکھیں بند کر کے اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہاں ہماری غلطیاں ہم سے دور ہوں اور ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا رواج کیا ہے, ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, یا ہمارا مطلب ایک پرٹیکولر سیکٹ ہمیں کیا کہتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں ایسے معاملات آ جائیں تو قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں کرنا کیا ہے. ہماری جو سوسائٹی کے اندر پریویلنگ نارمز اینڈ ویلیوز جو غلط ہیں, ہمیں ان کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی غلطیوں کو چھوڑنا بھی ہے اور ایک صحیح چیز کو اپنانا بھی ہے. یہاں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں کیا غلط رواج کسی وفات کے فوراً بعد پائے جاتے ہیں, اور اصل حقیقت کیا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے اندر ایک پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم فوراً کسی کی صحیح بات کو کسی سیکٹ سے منسلک کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ شاید اور شاید اس لیے ہے, یہ اس لیے بات کر رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم وہ اس بندے کو ڈینائی نہیں کر رہے, وہ دراصل اپنے رب کی ذات اور اپنے نبی کی ذات کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم ڈینائل میرا اور آپ کا نہیں ہوتا, وہ ڈینائل اس رب کی ذات کی بات کا ہوتا ہے. ہم نے یہاں بات اپنی اور آپ کی نہیں کرنی, میں نے اپنے رواج اور آپ نے اپنے رواج کی نہیں کرنی. ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا حکم دیتا ہے, ہمارے نبی نے زندگی میں کوئی چلا جاتا ہے آپ کے اپنے پیاروں میں سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کی بات کرتے کرتے میرے ذہن میں خیال یہ آ رہا ہے کہ کیا انبیاء کے لیے موت آسان تھی؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. انبیاء کو بھی بہت جرأت کے ساتھ فیصلہ کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے اسرائیل جو ان کی موضوع قبض کرنے کے لیے, تو چونکہ انبیاء کو ایک پریویلیج ملتا ہے کہ ان سے وہ جو ہے نا ملک الموت جو ہے نا اجازت لیتے ہیں, یہ ایک پریویلیج ہے, ایک اعزاز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو حالات پیش کیے گئے, اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا اختیار کر لے تو آخرت, تو بندے نے آخرت اختیار کی, اور آپ کے آخری الفاظ یہ تھے اللہم الرفیق الاعلی. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ملک الموت, اور موسیٰ علیہ السلام تو مجاہد پیغمبر تھے جن کی زندگی کا مقصد تھا, انہوں نے اپنے محکوم قوم کو, اپنی غلام قوم کو آزاد وطن دلوانا تھا. موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ہر چیز بھول بھال کے مقصد کے اوپر لگے ہوئے تھے, اور ملک الموت نے آ کے کہا کہ آپ کا تو ٹائم آ گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو اتنے ناراض ہوئے, اٹھا کے تھپڑ لگا دیا, اور یہ صحیح حدیث ہے. اور جو ملک الموت پھر گئے اللہ کے پاس, انہوں نے کہا آپ کے بندے کے پاس ہم گئے تھے اور انہوں نے تو انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا مان رکھا اور کہا کہ ان سے جا کے کہیے آپ جتنا مزید جینا چاہتے ہیں جی لیجیے, جائیے ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھیے, جتنے بال اس کے نیچے ہوں گے اتنے سال آپ کو مل گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ بڑی حقیقت جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, جو در حقیقت ہمارے عقیدے اور ویژن کی اساس ہے, بالکل اس کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اس کو ریئلائز کیا اور کہا کہ اچھا پھر اتنے سال ملنے کے بعد تو نے کہا اللہ کے پاس جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ نہیں تو پھر جب تو اگر تب ہے تو اب بھی صحیح. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ پھر بس میری اتنی ہے دعا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے, ارض مقدس کے قریب کر دے. صحرائے سینا میں قبر ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تو میں آپ کو بتاؤں یہ پیغمبر کے لیے بھی اتنی ہی مشکل ہے. صرف اتنا ہے کہ پیغمبر اپنے حوصلے کے ساتھ اور اپنے اعلیٰ سوچ کے ساتھ اس کو آسان بنا کے دوسروں کے لیے اگزامپل بنا دیتے ہیں, اور ہم جو ہے نا اپنے آپ کو لے کے اور اپنے چھوٹے چھوٹے لمیٹڈ فائدے اور ان چیزوں کو لے کے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ اپنے لیے وہ بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرما دے. حقیقت یہ ہے کہ غم کو برداشت کرنا یا لاس کو قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. مجھے جو سب سے پیارا میسیج آیا وہ میں انشاءاللہ بھیجوں گی بھی, اس کو لازماً ہماری جب ایڈیٹنگ ہو رہی ہوگی تو اس میں لگا دیجیے گا. کسی نے مجھے آیات بھیجی ہوئی تھی, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اور اس کے بعد وہ آیات تھی
کہ ہمارے فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں اور بس جب وقت آ جاتا ہے پھر فرشتوں کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کو سنی کی بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ رات کے 2 بجے میں اٹھی ہوں, مجھے واش روم جانا تھا, تو میں نے دیکھا نیچے کوئی لے کے آیا تھا, ڈیلیوری لے کے آیا تھا فوڈ کی, اور بہت میں ناراض ہوتی تھی کہ تم جو ہے نا بازار سے منگاتے ہو. تو میں نے آواز دی, دروازہ کھلا, میں نے آواز دی, تو خیر اس نے جواب نہیں دیا, اس کو پتا تھا امی ناراض ہوں گی. لیکن میرے دل میں آیا کہ وہ جو اس نے آخری وہ جو پتہ ہے نا خوراک اور رزق اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہاں پہ پورا کرا دیا ہوگا. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے نا کہ جب تک انسان کا رزق ختم نہیں ہوتا بالکل اس زمین پر, جب تک انسان دنیا سے جاتا نہیں ہے. تو جب یہ آیات انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی, آپ یقین کیجئے کہ مجھے لگا یہ آیات پہلی دفعہ نازل ہوئی ہیں. صحیح بات ہے. اور اس کے ان ریمائنڈرز کی ہم سب کو بے حد ضرورت ہے. دیکھیں وہی بات کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا کہ تم اس قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے. لیکن آپ نے تدبر کی بات ہے نا, ذرا غور کرنے کی بات ہے, اور اس کو آپ نے سوچا تو آپ کو لگا کہ جیسے بالکل صحیح بات ہے. تو ابھی جو ہم لوگ بات جس کی ابھی آپ نے وہ جو بات کی تھی اسی کو میں تھوڑا سا ڈائریکٹ کر دیتی ہوں کیونکہ بعد میں بات مل جاتی ہے. آپ نے کہا تھا جو ہمارے ہاں پریولنٹ غلط رسم و رواج ہیں, تو سب سے پہلے تو ہم نے اس میں یہ بات کی کہ یہ جو ہم جا کے کہتے ہیں انتہائی دکھ اور افسوس, اس کے بجائے جیسے لا باس طہور ان کی بات ہے, جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کی بات ہے, یہ والی بات کر کے انسان کو بڑی حقیقت کا احساس دلانا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ایک ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھ لے, میں جی فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں, ڈاکٹر آسیہ کے پاس میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. بات تو وہی ہے. دیکھیں ہم میں سے کتنوں کو اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اور یہ ماشاءاللہ طویل ہے. اس کے علاوہ مغفرت کی دعائیں ہم یہ پوچھیں ہمیں سے کتنوں کو آتی ہیں. یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جانے کے بعد, کسی سے ملنے کے بعد یہ اسے کرتے تھے. بلکہ ہم اخباروں میں نیوز میں دیکھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم فلاں کے گھر گئے فاتحہ خوانی کے لیے. اب یہ تو سب سے پہلے اس کو لفظ کو ذرا غور کر لیں. اس لحاظ سے تو یہ بات درست ہے جیسے آپ نے کہا نا بیت الحمد, جی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دیتے ہیں جو صبر کرتا ہے. ویسے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میرے پہلے بیٹے کی وفات کے بعد ہمارا جو گھر ہے اس کا نام ہی بیت الحمد ہے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول فرما لے, یہ میرا گھر اسی طرح بیت الحمد ہی رہے. جیسے بیت الحمد کی بات ہو رہی تھی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر جنت میں گھر بنا کے اس کا نام بیت الحمد رکھتا ہے. تو وہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا چونکہ آغاز الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے, پہلی والی آیت تو درست ہے, لیکن باقی سورہ فاتحہ کا آپ کی تعزیت کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک غلط محاورہ ہے. فاتحہ پڑھنی ہے, فاتحہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دنیا سے چلا گیا میت, اس کے اوپر بیٹھ کے آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے دے. ویٹ دس از دی ٹائم ٹو پرے فار ہم, جو دنیا سے چلا گیا, the one who needs it. جو the one who needs it. اور اس کے لیے وہ جو ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں سکھائی گئی ہیں. ماشاءاللہ مسنہ کا جو جنازہ ہے مغیرہ نے پڑھایا, اور بہت زبردست پڑھایا, دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. اور وہ ساری وہی دعائیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا, اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد. اور جب بھی آپ نے دعا پڑھی اللہم عافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. اور پھر یہ کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, یہ جو مصیبت اگر آئی ہے تو تیری طرف سے آئی ہے, جہاں پہ تو نے مصیبت بھیجی ہے وہاں پہ اس کے کاٹنے کا انتظام بھی تیرے ہاتھ میں ہے. اس یا میسر کل عسیر وانت تجعل مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رب کو پتہ نہیں آپ کو کتنی تکلیف ہے, جانتا ہے, جبھی تو کہتے ہیں نا اس کا جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو, اس کو پتہ ہے. باقی اس نے یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام بنایا اور اپنے بندوں کو درجات بلند کرنے کے اس نے یہ بہانے بنائے ہوئے. ہمیں مشکل لگتا ہے, لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ مشکل اصل میں ہے نہیں ہے, کیونکہ یہ دنیا ایلوژن ہے نا, نہ اس کی خوشیاں کامل ہیں اور نہ ہی اس کے غم کامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ خون 100,000 انجم سے سحر پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اور جو ہے جہاں پر ساری روشنیاں ہوتی ہیں وہیں پر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ نقطہ جو ہے وہ ظلمات کا بھی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فاتحہ خوانی کے بجائے ہم نماز جنازہ کی دعائیں یاد کریں. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے الحمدللہ صرف اس لیے چونکہ یہ ہمارا لوگوں کے لیے ہے, میں نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے, اپنی دعا کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا. آپ کو کئی مرتبہ دعا کا موقع ملتا ہے چونکہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کون سی دعا مانگوں. میں پہلی دعا کرتی ہوں امت کے لیے, دوسرے حصے میں دعا کرتی ہوں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے. جب ہم یہ اس کو عادت بنا لینا تو پھر بہت اچھا رہتا ہے. والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اور دیکھیں جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اس کے پاس لیے دعا جو رہ گئی آپ کے پاس اور ہے کیا,
اور دعا میں نہیں بھولنا، بلکہ جو قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے وہ دیا ہی اسی لیے گیا ہے صحیح بات ہے، کہ اپنے جا کے مردوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. بالکل. تو آپ جانتی ہیں نا، جیسے جانے والے کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈوبتے ہوئے کو تم لوگ سہارا دے کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ کام کرتی ہے، اور ڈوب رہا ہوتا ہے تمہاری دعائیں اس کو نکال لیتی ہیں. ایگزیکٹلی. بلکہ وہ کچھ ایسی روایات بھی ہیں کہ وہ جو مردہ ہوتا ہے جانے والا وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کو جب اللہ کے پاس وہ ہوتا ہے نا تو اس کے ایک دم اجر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر اللہ اس کو بتاتا ہے. اسی طرح والدین کا ہے، والدین آپ کے کا والدین کہ تمہارے لیے دعا کی گئی ہے. تو یہ جو دعائیں ہیں نا، نماز جنازہ کی دعائیں کمال کی دعائیں ہیں، کمال کی دعائیں ہیں. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اور سنی کے لیے تو مجھے اللہ نے توفیق دی، میرے بھائی ڈاکٹر حمزہ مدنی، وہ مجھے کہنے لگے آپ اگر آپ ہمت کریں تو جائیے نا ذرا قبر میں خود اپنے ہاتھ سے اتاریں، اپنے رب کے ذمے میں دیں نا. تو میں نے کہا چلو میں کرتی ہوں. کہتا ہے آپ یاد کریں گی اس کو. میں خیر گئی وہاں پر، تو اس وہاں پر جو ہے قبر میں تدفین ہو چکی تھی اور مٹی ڈال رہے تھے، دعا ہو رہی تھی. میں دعا میں کھڑی ہوئی، پھر میں نے اس پہ مٹی ڈالی سنت کے مطابق. انشاءاللہ اللہ کے ہاں شہادت ہے. محمد علی بھی آئے ہوئے تھے، اور جیسا کہ میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ ہماری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی 1 مئی کو ریلیز ہوئی تھی مسنہ کے ساتھ نا. کیونکہ محمد علی مجھے کہنے لگے کہ آنٹی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے اس طرح سے ڈسیبل ہوتے ہیں، اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، اور ہمت ٹوٹ جاتی ہے، تو ہمیں یہ کرنی ہے. بالکل جیسے آج ہم یہ ولی کر رہے ہیں. دیکھیے تو وہ اس پہ کہنے لگے میں نے مسنہ کو بلانا ہے. تو مسنہ آنے کو تیار نہیں تھے، وائی سی والوں نے آفس اتنا دور بنا لیا، میں تو نہیں آ رہا. میں نے کہا نہیں تم پلیز آ جاؤ نا، ان ڈرائیو پہ آ جانا، اس کے پیسے میں دوں گی. یہ کیا کہ اس پہ آ گیا. اور آ کے ماشاء اللہ باتیں ہوئیں، اور جو بات کہہ سکتے تھے نا شازیہ وہ ہو گئی. بتایا امی بیمار تھیں، عبدالقوی صاحب بیمار تھے، تو میں مسنہ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں پائی. اگر آپ میں پوچھیں کہ میں جب میں لک بیک تو میں جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوں تو صرف وہ اس پوڈ کاسٹ میں آرام سے بیٹھے ہیں. کیسا اللہ نے ذریعہ بنایا. اور مجھے محمد علی نے کہا، اس نے کہا آنٹی یہ تو اللہ نے ٹیسٹیمونی کر دی ہے، یہ تو شہادت ڈاکیومنٹڈ ہو گیا. اور آپ کو بہت اچھی بات یہ بتاؤں، اس کی ڈیتھ سے ایک دن پہلے ہمارا وائی سی کا چینل جو ہے وہ بین ہوا ہوا ہے نا انڈیا میں. اچھا. تو صرف 17 کے ویوز تھے، ورنہ ہمیں تو فوراً لاکھوں سے اوپر چلے جاتے ہیں. تو ہوا کیا کہ جیسے اس کی ڈیتھ کی خبر سنی اور سوشل پلیٹ فارم کے اوپر یہ خبر سپریڈ ہوئی، اس کو تقریباً 4-5 دن کے اندر 10 سے 11 ہزار لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اور دیکھنے والوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے. اور نیچے دعائیں مغفرت لکھی ہے. میں اس پروگرام کے تھرو سب ویور سے درخواست کر رہی ہوں پلیز اس کو دیکھیے اور دعائیں مغفرت لکھیے گا. میرے اللہ کے سامنے یہ شہادت ہے، یہ عذر ہے انشاءاللہ. پلیز پلیز یہ دس از دی لیسٹ دیٹ وی کین ڈو. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. چلیے ہم اپنی وہی بات کر رہے تھے، یہ جو ہم نے ماتم کے نام سے اپنے آپ کو کئی خرابیوں کی اجازت دے رکھی ہے جو کہ در حقیقت ہمیں پہ آ پڑتی ہیں. بالکل. ایک تو وہی جو ہم نے بات کی کہ صبر نہ کرنا، بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ صبر مصیبت کے پہلے جھٹکے پر ہے. جو پہلے جھٹکے پہ آپ سوچ لیتے ہو نا پھر وہی ہوتا ہے. ادروائز تو پھر بندہ روتا رہے. لوگ مر جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میری امی کی وفات ہوئی اس کے بعد میری صحت ہی نہیں صحیح ہوئی. اس کے بعد ہم نے یہ بات کہی کہ کانڈولنس کیسے دینی ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ فاتحہ خوانی سے کیا مراد ہے، اس میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. اب ایک بہت ہی تکلیف دہ بات کی طرف میں لانا چاہتی ہوں ہم سب کی توجہ، یہ میرے لیے بھی ہے. اب دل یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے تو جتنے اعمال اکٹھے کر کے ڈھیر کر کے اس کی قبر میں اس کے اعمال نامے میں ڈال دوں نا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں، دیکھو 2 سپارے تم پڑھ دینا، 5 سپارے تم پڑھ دینا، تم اتنے پڑھ دینا، اتنے پڑھ دینا. جی ہم نے اتنے قرآن ختم کروانے، اور جناب والا ہم مسجد میں بچوں کو پیسے دے کے بلا رہے ہیں کہ تم آ جاؤ کھانا کھلائیں گے، اور اس کے بعد تم نے وہ کرنی ہے، تم نے بیٹھ کے نا قرآن خوانی کرنی ہے. اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے قرآن خوانی کی جو دنیا سے چلا گیا ہے؟ اب آپ حیثیت کی بات کریں کہ ڈاکٹر صاحبہ، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے ہمارے لیے کرائٹیریا ٹو لیڈ آر لائفس ٹو، کیا ہمارے نبی کی زندگی کے اندر ان کے پیاروں کی وفات نہیں ہوئی؟ ایسا ہی ہے. ان کی ہم ازواج دیکھ لیں، ان کی اولاد دیکھ لیں، ان کے اپنے صحابہ دیکھ لیں، کون کون نہیں گیا. ہم کہیں سے ڈھونڈتے ہیں نا، لیٹس یو اینڈ آئی ٹرائی اینڈ وی یو نو ٹیل ایوری باڈی کہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں کہاں کہاں صحابہ سے ہمارے لیے تو لیڈ کرنے کی لائف کی اس سے بڑی اگزامپل کون ہوگی. باقی اگزامپل تو بعد میں آتی ہیں نا، سب سے پہلی تو اگزامپلز وہ ہیں، کیونکہ یہ سب ہو چکا ہے. ہمیں کہیں ملتا ہے نہیں ملتا. اب ہم نے بھی بہت تلاش کرنے کی شروع، کہتے ہیں نا، ہم اپنی کاموں کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں ملے، کہ وہاں پہ یہ جیسے آپ نے بولا کہ میسیجز جا رہے ہیں تم اتنے پڑھ لو، بچے آ گئے ہیں، مسجد نبوی سے بچے آ گئے ہیں،
ٹھیک ہے, یا صحابہ کے آگے ہمیں نہیں ملتا. اب اگر ہم بات دیکھا جائے تو کیا قرآن کریم کی تلاوت اسی طرح پرسنل عبادات کی طرح نہیں ہے جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ اچھا, آپ نے سیرت کی طرف توجہ دلائی نا, تو جعفر بن ابی طالب جو ہیں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 7ویں ہجری میں آئے, تو کہتے ہیں کہ وہ جنگ جو ہے اور اس کے بعد جنگ موتا میں شہید بھی ہو گئے تھے. اتنا وہ خوشی کا دن تھا اللہ کے رسول کے لیے, بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے, یہ حبشہ میں رہ گئے تھے اور آئے تھے فتح خیبر کے بعد. تو ان کی جب وفات ہوئی جنگ موتا میں, تو اللہ کے رسول کو بہت تکلیف تھی, اور آپ نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ جاؤ ان کے لیے کھانا بناؤ, کیونکہ آج جعفر کے جو گھر والے ہیں اور ان کی بچیوں کو وہ دیکھتے, اور اللہ کے رسول کا دل کٹ جاتا تھا. لیکن ہمیں وہاں پہ یہ نہیں نظر آیا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے کہا ہو کہ لاؤ قرآن خالی کی محفل کیوں نہیں بٹھا دیتے, بالکل بٹھاؤ فوراً بٹھاؤ. یعنی ان سے زیادہ تو کوئی نہیں یہ تھا نا, ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. حمزہ سید الشہداء, اللہ کے رسول کو بے حد محبت تھی ان سے, کوئی قرآن کہانی کی محفل نہیں بٹھائی. آپ کے اپنے بیٹے ابراہیم جو آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں جنہوں نے جان دی, اللہ کے رسول نے محفل نہیں بٹھائی. اور جیسے بھی آپ نے کہا کہ قرآن پڑھنا تو ایک پرسنل عبادت ہے, لیٹ اس ڈو سم تھنگ فار دی ڈیسیزڈ ون. دیکھیے جو کرنے کا کام ہے نا, وہ قرآن کے بعد ہم پھر وہ نہیں کرتے. وہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ تم وہ عبادات کرتے ہو تو تمہاری دعائیں اس دوران قبول ہوتی ہیں. مطلب اب یہ آپ نے قرآن پڑھا, قرآن کا آپ نے ایک بہت اچھے سے پڑھا, اب وہ وقت ہے جب آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے, اب ہاتھ اٹھائیے اور اس رب سے اس جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. وہ تو ہم کرتے نہیں, ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بس یہ ہمارے قرآن ادھر چلا جائے, ہم نے ارسال ثواب کیا بولتے ہیں, ایصال ثواب کیا ہم نے کیا. مطلب یہ کہ what is prescribed to us through sunnah that is not done, اور شیطان نے ہمیں اور ایسا نہیں ہوتا نا ورغلا دیا. اچھا, 2 چیزیں عبادات کی ایسی ہیں جو انسان کو کوئی کر کے نہیں دے سکتا. بالکل, ایک نماز ہے اور ایک قرآن کی تلاوت ہے. یہ بادشاہ کو بھی اپنے لیے خود ہی کرنی پڑتی ہے, ورنہ تو سارے کے سارے انفلوئنشل لوگ نا پیسے دے کے بٹھاتے, یہ سارے کام کرا لیتے. قربانیاں دلوائی جا سکتی ہیں, اچھا روزے بھی جو آپ کی مجبوری ہو رکھوائے جا سکتے ہیں, قربانیاں ہیں, صدقہ خیرات ہے, یہ ہمیں باتوں کی سمجھ آتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہر بندے کا پرسنل ہے. یہی بات ہے. آپ اس کو اس سے تو کہہ سکتے ہیں کہ جانے والے کے بعد جو دنیا میں جو نیک کام کرتی ہے اس کے اولاد جو صدقہ جاریہ کے نام سے, یو ڈونٹ ہیو ٹو میک این انٹینشن. یہ خود بخود اس کا پورے کا پورا ثواب, یہ ڈائریکٹ چینل ہے جو اللہ نے لگایا ہے. یہ لہٰذا یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ اس کے محبت کرنے والے دوست ہیں, آپ کی انشاءاللہ جن نیکیوں میں وہ آپ کے ساتھ تھے, وہ نیکیاں جو ہے نا وہ خود بخود ان کے لیے وہ چلیں گی. اور ماشاءاللہ مصنع بہت سوشل تھے اور بہت لوگوں کے کام کراتے تھے, دوستوں کے بڑے پیارے تھے. ہمیں یہ کام کر دینا, خالہ ذرا آپ یہ فلاں کا کام کر دیں, فلاں کر دیں. تو یہ والی نیکیاں ان کی جاری شدہ ہیں. یا پھر یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ کچھ ایسے پروجیکٹس شروع کیے جائیں, بالکل, جو پروجیکٹس جب تک اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی روشن رکھے گا اور میزان حسنات میں بھی ہوگا. یہ چیزوں کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے, یہ جو طریقہ ہم نے بنایا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ پھر ایک اور ہم بناتے ہیں, تیسرا دن ہوتا ہے تو جی وہ اب ہم نے وہ کل کروانے ہیں. اور کل کروانے سے پہلے سمجھا یہ جاتا ہے یہ کائنڈ آف ایک آفیشیل کٹ آف ڈیٹ ہے کہ جی مارننگ کی, کہا تو اس کو اس سے جاتا ہے. بالکل. اب ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی کیونکہ میں بھی اس میں کنفیوزڈ ہوں, سوری ٹو انٹرپٹ ان بٹوین. جیسے آپ نے کہا کہ فاتحہ پڑھنی ہے, اب یہ کل کا مطلب تو ہے کہہ دیجئے, آپ دیکھیں نا, کل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق. تو اب یہ کل کا کانسیپٹ کل کیا ہے؟ تھوڑا نہیں بالکل وہی بات ہے. یہ جیسے آپ کنفیوزڈ ہیں میں بھی کنفیوزڈ ہوں. یہ کہاں سے, جیسے ہم نے فاتحہ خوانی کا ایک نام لے لیا ہوا ہے, اور آج ہی ہم ہم نے ماشاءاللہ رمضان کے بعد سال استجابہ کے نام سے ایک تہجد کلاس شروع کی ہے. ہم نے وہاں پہ قرآن مجید کا آغاز کیا. آج ہی ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھے تھے کہ ان کی نیکیوں, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, ان کو کتاب کا پتہ نہیں تھا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور صرف اٹکل بازی, خیال. ایگزیکٹلی یہ دیکھیے فاتحہ خوانی, کل, جی مطلب کسی کو اس کا کوئی لنک سمجھ نہیں آ رہا. کوئی بھی بتا دے کہ what do we mean by پھر اس کے بعد وہ جمعراتوں کے کھانے, پھر وہ سالانہ برسی, بالکل, پھر آپ وہ دیکھیں کہ وہ 40واں, پھر ساتہ بھی ایک میں نے سنا ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پریویل کرتی تھیں ایک ہندو معاشرے کے اندر. اب دیکھیں اویئرنیس ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے. آج ہمیں نظر آتا ہے ہمارے دین نے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں. یہ انڈاؤٹلی آپ نے بڑی اچھی بات کی, اویئرنیس بڑھ رہی ہے, پیپل وانٹ ٹو نو, اینڈ ماشاءاللہ اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے کہ میری آپ کی بات پہ یقین نہ کریں, سرچ دیم سیلف, تحقیق کریں تو چیٹ جی پی ٹی کو آپ ڈیپ سیک کو کہتے ہیں, وہ آپ کو نکال کے دے سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان چیزوں کو اللہ کی خاطر, اپنی اصلاح کی خاطر, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا کے بعد اس اگلی دنیا میں ہمارا حصہ بنے, ہمارے لیے خیر ہو,
تو ہمیں یہ تلاش کرنا پڑے گا اور ہمیں اور یہ جو سب کچھ جانے والا کرنا اس کے پڑے لیے کو ہم واقعی کچھ کر سکیں، واقعی کچھ کر تو لیٹ سکیں. اس ڈو دی رائٹ تھنگس. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، Exactly. غم میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، اپنے اللہ سے تعلق بنانے کی، اور وہ کرنے کی جس کی ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا. میں اسی پروگرام کے تھرو آپ سب سے درخواست کروں گی کہ عبدالقوی صاحب مصنع کے جو والد ہیں، ان کا بائی پاس ہے آج، تو ان کے لیے سب کے سب لوگ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت اور سعادت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور یہ ہے کہ یہ جو مشکل وقت آتے ہیں، یہ در حقیقت ہمارے لیے امتحان ہے. اگر ہم عقل مند ہیں، انہی کے ذریعے ہم جنت کے درجوں پہ چڑھ جائیں، جو آپ نے مجھے بیت الحمد والی حدیث سنائی ہے کہ مشکل آئی تو صبر کر لیا تو اتنا بڑا درجہ ایسے مل گیا. تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم ایسا سمجھیں تو پھر ہی ہے. باقی دنیا تو ایسی ہے، اللہ کی مرضی تو پوری ہو کے رہنی ہے، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اس کی تقدیر ہے، اس کا ارادہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے. اس کو ہم نے جتنی جلدی سمجھ لیں گے ہمارے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ جب بعد میں جب سمجھنا ہے تو وہ بھی تو سمجھنا ہم ہی نے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ خیر کرے، ہماری زندگی کے ہوتے ہوتے اللہ ہمیں سمجھ دے دے. بالکل ہمیں کسی کو بھی زندگی اور اللہ کرے کہ ہم دنیا سے جائیں تو کوئی جو اچھی بات ہم نے کہی ہے وہ لوگوں کے لیے نشان راہ ہو. آمین یا رب. اور یہ نہیں ہمارے گناہ پریویل نہ کر رہے ہوں کہ لوگ ہمارے گناہ دیکھ کر کہ دیکھو اس نے یہ کیا ہوا تھا. اس کے بجائے ہماری اچھی باتیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اللہ جو پچھلے آئے نا وہ میرا تذکرہ خیر کریں. تو اللہ تعالیٰ مصنع کا تذکرہ خیر ہو، اس کی خوش مزاجی ہے. قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے، ماشاء اللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. اور میرا بہت میرے رب کی اور میری ایک آپس کی بات ہے، جب وہ قرآن کی وہ نماز جماعت کراتے تھے تو میں دعا کر رہی تھی، اللہ قرآن کو اس کے لیے اعزاز بنانا. اور یہ میرے اللہ نے کہا ہے. اب دنیا میں تو میں نے اس کو اس طرح سے نہیں دکھا جو میرے ذہن میں تصور تھا. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ جاتا ہے نا حدیث میں کہ ہم حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے رب نے کہا ہے. اور اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدوں میں اس نے اپنا وعدہ خلاف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سب جو سفر کر رہے ہیں اس لاس سے ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور زندگی کی نئے جہد کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ جو وقت رہ گیا ہے اس کو گزارنا کیسے ہے، اصل کوشچن سے. بالکل. تو جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر کثیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ان کی ہمت اور صبر پہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. جانے والے کو ایسا مقام عطا فرمائے جو اس کے رب کی ذات نے وعدہ کیا ہے. اور آمین انشاءاللہ. ہم سب کو سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں ہر ایک دوسرے بندے کی زندگی سے گزر رہے ہیں. ہم سب آئے دن ان چیزوں سے گزرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کو فیس کیسے کرنا ہے تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں اور جانے والے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کامیابیاں اکٹھی کروا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.